السلام علیکم. میں قرۃ العین حسن, اسسٹنٹ پروفیسر آف ہوم اکنامکس فرام گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن سیٹلڈ آن بہاولپور. ایسا ہے کہ آج ہم سیکنڈ ایئر ہوم اکنامکس کے اسٹوڈنٹس سے میں مخاطب ہوں, اور آج اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن کراؤں گی اپنے سبجیکٹ کا, کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی اگر وہ یہ بات سمجھ لیں گے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں کیا پڑھنا ہے. تو بچوں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب تک آپ کو جو ہوم اکنامکس کا انٹروڈکشن کروایا گیا ہے, اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہوم اکنامکس کے 5 میجر ایریاز ہیں, جس میں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی ریلیشنز ہے, ہوم مینجمنٹ ہے, ریلیٹڈ آرٹ ہے, فوڈ اینڈ نیوٹریشن ہے, اور 5واں جو میجر ایریا ہے وہ کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل ہے. اور آپ سب کو جیسا کہ پتہ ہے, آپ کو اس سلائیڈ پر نظر بھی آ رہا ہے کہ فرسٹ ایئر میں چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی ریلیشنز, ہوم مینجمنٹ اور ریلیٹڈ آرٹ کے جو 3 میجر ایریاز ہیں وہ آپ پڑھ چکے ہیں. اور انشاءاللہ اب سے ہم سیکنڈ ایئر کا سلیبس سٹارٹ کرنے والے ہیں, اور اس سلیبس میں ہم فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل کے ایریاز کو پڑھیں گے. جی تو اسٹوڈنٹس, فوڈ اینڈ نیوٹریشن کے پورشن میں وی ہیو 12 چیپٹرز اوور ہیئر, جس میں امپورٹینس آف فوڈ یعنی غذا کی اہمیت, متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ, پھر اس کے بعد غذائی ضروریات کا چیپٹر ہے نیوٹریشنل نیڈز, پھر ہم پروٹینز کو پڑھیں گے, کاربوہائیڈریٹس کو پڑھیں گے, آئلز اور فیٹس کو پڑھیں گے, وٹامنز اینڈ منرلز کے چیپٹرز ہیں, پھر ہم مینیو پلاننگ سیکھیں گے, یعنی کہ ہم فہرست طعام کو ترتیب دینا بھی سیکھیں گے. اس کے بعد ہم اشیاء خوردنی کی خریداری کے بارے میں پڑھیں گے, جو آپ کا چیپٹر نمبر 10 ہے, شاپنگ آف فوڈ آئٹمس. پھر 11ویں چیپٹر میں یا 11ویں چیپٹر میں آپ کھانا پکانے کے اصول اور طریقوں کے بارے میں سیکھیں گے, اور سب سے آخری چیپٹر میں آپ کھانا پیش کرنے کے طریقے یعنی فوڈ پریزنٹیشن بھی سیکھیں گے, جس میں آپ کو یہ سکھایا جائے گا کہ کھانا پکانے کے بعد مہمانوں کے سامنے پیش کیسے کیا جاتا ہے. اب ہم ایک نظر ڈالیں گے کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل یعنی پارچہ بافی اور لباس والے جو آپ کا پورشن ہے اس کے اوپر. اس کے اندر آپ کے پاس 6 چیپٹرز ہیں, جس میں پہلا چیپٹر ہے سلائی کے ابتدائی مراحل یعنی انیشل پریپریشنز فار سٹیچنگ, دوسری ہے اچھی فٹنگ کے لیے مناسب ناپ کی اہمیت, تیسرا ہے ریشوں کے مطالعے کی اہمیت, امپورٹینس آف فائبر اسٹڈی. چوتھا چیپٹر جو ہے دیٹ از بیسک میتھڈز آف ٹیکسٹائلنگ یعنی کہ پارچہ بافی کے بنیادی طریقے. 5ویں میں آپ کو وارڈروب پلاننگ سکھائی جائے گی یعنی کپڑوں کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے, اور آخری چیپٹر میں آپ کو ذاتی زیبائش کے بارے میں بتایا جائے گا. پرسنل ہائیجین کے بارے میں بھی ہم اس چیپٹر میں بات کریں گے. جی تو بچوں, آج ہم اپنا چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے, یعنی غذا کی اہمیت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. تو غذا کے کانسیپٹ کو سمجھنے سے پہلے اور غذا کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور وہ ہے ہماری جسمانی ضروریات یعنی ہماری باڈی نیڈز. اس کے بارے میں آپ اپنے آپ پر غور کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے جسم کو کن کن چیزوں کی کیسے کیسے ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو روزمرہ زندگی کے کام کاج کرنے کے لیے, آپ کو کھیل کود کرنے کے لیے, آپ کو اپنی گروتھ کے لیے, اس کے علاوہ آپ کے جسمانی تمام نظاموں کے کام کاج کے لیے آپ کو ایک انرجی کی ضرورت, ایک قوت اور ایک حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ قوت اور حرارت نہ ملنے کی صورت میں آپ کے تمام جسمانی نظام کام کرنا سست ہو جاتے ہیں یا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے ایسے بہت سارے عوامل ہیں, ایسے بہت سارے سسٹمز ہیں ہماری باڈی کے, ایسے بہت سارے نظام ہیں ہماری باڈی کے جن کو دیکھنے میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وہ قوت اور حرارت کا استعمال کر رہے ہیں, لیکن در حقیقت وہ قوت اور حرارت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ جس وقت آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ سانس اس وقت بھی لے رہے ہوتے ہیں, جس وقت آپ سوتے ہیں
آپ کا دل اس وقت بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، جس وقت آپ سوتے ہیں آپ کے گردے اس وقت بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو یورینیشن نیند میں بھی فیل ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ ایون آپ اگر ریسٹنگ پوزیشن میں رہیں تو آپ کو تب بھی اس قوت اور حرارت کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارے جسم کی پہلی ضرورت جو ہے وہ قوت اور حرارت کا ہونا ہے، یعنی ڈیمانڈ فار انرجی از دا فرسٹ باڈی نیڈ۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو ہمارے جسم کو نشو نما کے لیے قوت اور حرارت چاہیے ہوتی ہے، اور نشو نما کا عمل اگر ہم دیکھیں تو ہر جاندار کا چھوٹے سے بڑا ہو جانا، یہی نشو نما ہے۔ اگر آپ ہیومن سائڈ کی اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو ایک انسان کا بچہ، چھوٹا سا ایک بچہ جو پیدائش کے وقت کم و بیش 2.5-3 کلو گرام کا ہوتا ہے اور وہ پھر ایک پورا انسان بنتا ہے، تو یہ سب کا سب نشو نما کا مرہون منت ہی ہے۔ جب تک ہم نشو نما نہیں پائیں گے ہمارا جسم بڑھے گا نہیں۔ تو اس چیز کے لیے نشو نما کے اس عمل کا انحصار جسمانی خلیات کی تعمیر اور بحالی پر منحصر ہوتا ہے، جن سے مل کر ہمارا جسم بنتا ہے اور نشو نما پاتا ہے۔ یہ بھی ہماری باڈی کی دوسری نیڈ ہے، ہماری باڈی کی دوسری ضرورت ہے، دوسری اہم ضرورت ہے گروتھ، یعنی نشو نما پانا۔ اور تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہماری جسمانی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے درست نظام۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانی جسم بہت سارے نظاموں کا مجموعہ ہے، جیسے کہ نظام دوران خون ہے، نظام اخراج ہے، نظام انہضام ہے، نظام تنفس ہے، اسی طرح سے نظام دوران خون ہے۔ جن بچوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہوگی ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ میں ان نظام کون سے سسٹمز کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ تو ایسا ہے کہ ان جتنے بھی سسٹمز ہماری باڈی کے اندر کام کر رہے ہیں، ان سب سسٹمز کا بالکل ٹھیک طریقے سے کام کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک سسٹم بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو نتیجتاً ہماری صحت اچھی نہیں رہے گی اور ہماری صحت کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، بہت ساری کمزوریاں ہو جائیں گی، بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں نظاموں کے ٹھیک کام نہ کرنے سے۔ مثلاً اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر آپ کا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے، یہ جو آپ کا نظام دوران خون ہے، اگر وہی ٹھیک طور پہ کام نہ کرے تو آپ کو بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے، آپ کو دل کی کئی تکالیف ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کا نظام انہضام خراب ہو جائے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کے خراب ہونے کی صورت میں آپ کو لوز موشنز لگ سکتے ہیں، آپ کو وومٹنگز ہو سکتی ہیں، اور اگر دوسری سائڈ پر دیکھیں تو آپ کانسٹیپیشن یعنی قبض کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے نظام تنفس یا آپ کا ریسپریٹری سسٹم جو ہے اس کے بگڑنے سے آپ کو استھما یعنی دمہ کا مرض ہو سکتا ہے، اور پھیپھڑوں کی مختلف قسم کی بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ اب امید ہے کہ آپ کو انسانی جسمانی ضروریات کا اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمارے جسم کی 3 بنیادی ضروریات ہیں، یعنی ہمارے جسم کو قوت اور حرارت چاہیے، ہمارے جسم کو نشو نما چاہیے، اور ہمارے جسم کے تمام نظاموں کا بالکل درست حالت میں موجود ہونا ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، ایسا ہے کہ اب انسان کی جسمانی ضروریات کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے پاس جو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ انسان کی جسمانی 3 ضروریات ہیں، یعنی قوت اور حرارت چاہیے، نشو و نما کا عمل ضروری ہے، اور ساتھ کے ساتھ تمام جسمانی نظاموں کا درست حالت میں ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں خوراک کی تعریف کی طرف کہ خوراک یا غذا کیا چیز ہوتی ہے۔ تو ہر کھائی پی جانے والی چیز جو ہم روزمرہ روٹین میں کھاتے ہیں وہ غذا نہیں کہلا سکتی ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بلکہ صرف اور صرف وہ چیزیں، وہ اشیاء خوردنی جو کہ ہماری اوپر بیان کی گئی 3 جسمانی ضروریات میں سے کسی ایک کو پورا کریں یا تینوں کو پورا کریں، وہ چیز ہمارے لیے خوراک کہلائے گی۔ تو ہر وہ کھائی پی جانے والی چیز جو ہماری جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرنے کی، خلیات کی تجدید اور بحالی کے، اور نظاموں کو درست اور باقاعدہ رکھنے میں سے کوئی بھی ایک ضرورت پوری کرے، وہ ہماری غذا کہلائے گی۔
تو یہاں سے ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو چکی ہے کہ دن بھر میں کھائی پی جانے والی بے شمار چیزوں میں سے ہر چیز ہماری غذا نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی کسی ایک جسمانی ضرورت کو پورا کرے. بہت ساری چیزیں ہم ایسے ہی کھاتے ہیں روزمرہ اپنی زندگی میں جو ہماری کسی ایک جسمانی ضرورت کو بھی پورا نہیں کرتی ہیں. تو اس کے لیے وہی تمام چیزیں جو ہماری صحت اور نشو و نما کے ضامن ہوں، مثلاً دودھ ہیں، انڈے ہیں، گوشت، پھل، سبزیاں ہیں، اناج ہیں، ان سے بنی ہوئی تمام چیزیں جو ہماری اوپر بیان کی کہ جسمانی ضروریات میں سے کوئی ایک ضرورت پوری کریں وہ ہماری غذا کہلائیں گی. یہ تو ہوگی غذا کی تعریف. اب غذا کی تعریف کے بعد دو اور امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، دو اور امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہمارے اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے سٹیپل فوڈ، جس کو ہم بنیادی غذا کہتے ہیں اردو میں. یہ بنیادی غذا وہ چیز ہوتی ہے، وہ غذا ہے جو ہم عام طور پر پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں. اس کی اگزامپل میں ایسے دیتی ہوں کہ پاکستان کے اندر سٹیپل فوڈ یا بنیادی غذا جو ہے وہ گندم ہے، دیٹ از ویٹ. ہم سبزی بنا لیں، ہم گوشت پکائیں یا ہم کوئی بھی چیز بنائیں، دال بنائیں، ہم اس کو کس کے ساتھ کھاتے ہیں؟ گندم کی چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں. تو یہ ہماری سٹیپل فوڈ ہے، یہ ہماری بنیادی غذا ہے. پاکستان کے تقریباً 90% گھرانوں کے اندر کوئی کھانا بھی گندم کی چپاتی کے بغیر مکمل تصور نہیں کیا جاتا. یہی کانسیپٹ ہے سٹیپل فوڈ کا، یا یہی کانسیپٹ ہے آپ کے پاس بنیادی غذا کا. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بنیادی غذا جو ہے وہ چاول ہیں. جیسے بنگلہ دیش چلے جائیں تو وہاں وہ لوگ جو بھی پکاتے ہیں، جو چیز بھی پکائیں گے اس کو چاول پر ڈال کے کھائیں گے. سبزی کا شوربہ بنائیں گے، دال پتلی سی بنائیں گے، گوشت کا شوربہ بنائیں گے، مچھلی کا شوربہ بنائیں گے، بٹ دے آلویز پور اٹ آن رائس. اس کو ہمیشہ چاول کے اوپر ڈالیں گے، اس کو ہمیشہ چاول کے اوپر ڈالیں گے اور پھر اس کو کھائیں گے. ملائیشیا چلے جائیں تو وہاں پر بھی موسٹلی لوگ سٹیپل فوڈ کے طور پر چاول کو استعمال کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کارن کی، مکئی کی. دنیا کے بہت سارے ممالک میں مکئی جو ہے وہ بنیادی غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. افریقہ کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر مکئی کا آٹا یا مکئی کسی بھی صورت میں بنیادی غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. سٹیپل فوڈ یا بنیادی غذا کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ٹرم ہے جنک فوڈز کی. جنک فوڈز آج کل ماڈرن جو ہمارا اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ جنک فوڈز کا دور ہے. دس از کالڈ دا ایئر آف جنک فوڈز. یو ہیو لاٹ آف جنک فوڈز اراؤنڈ یو. تو اگر آپ اس کو دیکھیں، جنک فوڈز کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ ایسی چیزیں، وہ تمام اشیاء خوردنی جو ہم صرف اور صرف اپنی لذت کے لیے کھاتے ہیں اور ان کے اندر ہماری حیات اور بقا اور تندرستی کے لیے کوئی خاصیت، کوئی قوت موجود نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ سب کی سب چیزیں عام طور پر نشاور ہوتی ہیں اور عموماً ان میں ایسے کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے شدید نقصان کا باعث بنتے ہیں. اور اس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں سے موسٹلی کیمیکلز کی وجہ سے ہم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول کا ہائی ہونا ہے، ہارٹ اٹیکس ہیں، کینسرز ہیں. یہ سب کے سب جو ہیں وہ یوزلی ان جنک فوڈز کی وجہ سے ہوتے ہیں. جنک فوڈز کی اگزامپلز آپ کے پاس بہت ساری ہیں. اس میں سب سے پہلی، سب سے امپورٹنٹ جو جنک فوڈ ہے، میں ہمیشہ اپنی کلاس میں بھی کہتی تھی کہ آپ کے لیے دیٹ از، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دیٹ از نون ایز اے چسکا، وہ ہے کولڈ ڈرنکس، کاربونیٹڈ ڈرنکس. ان کے اندر کچھ نہیں ہے سوائے یہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کو کیلوریز دیتی ہیں، آپ کو موٹاپے کا شکار کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بہت سارے جسمانی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ چوئنگم بھی ایک بڑی جو ہے وہ اگزامپل ہے جنک فوڈ کی. جنک فوڈ میں پان اکثر لوگ کھاتے ہیں، دیٹ از اے جنک فوڈ. اکثر لوگ اسموکنگ کرتے ہیں، دیٹ از آلسو اے جنک فوڈ. تو یہ جنک فوڈ کے بہت ڈھیر سارے اگزامپلز آپ کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں. آج کل پیزا ہے، دیٹ از اے جنک فوڈ. ٹھیک ہے جی، یہ ساری جنک فوڈز کی اگزامپلس ہیں. جی تو اسٹوڈینٹس،
یہ تو بات تھی اب تک کہ غذا کیا ہوتی ہے، بنیادی غذائیں کیا ہوتی ہیں اور جنک فوڈز کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں، ہماری نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری غذا کے بنیادی کام ہمارے جسم میں کون کون سے ہیں، بیسک فنکشنز آف فوڈ۔ تو ایک بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خوراک صرف ذائقہ، پیٹ بھرنے یا آپس میں دوستی اور میل جول بڑھانے یا خوشی کی غرض سے نہیں کھائی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ زندہ رہنے کے لیے، نشو و نما پانے کے لیے اور تندرستی حاصل کرنے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خوراک اشد ضروری ہے۔ ہوا اور پانی کے بعد ہماری زندگی کا اصل دار و مدار جو ہے وہ غذا پر ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر درست اور صحیح خوراک سے انسان تندرست اور توانا رہتا ہے، اور اگر غذا نہ ملے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ بہت لمبے عرصے تک غذا نہ ملنے کی صورت میں انسان کی موت یقینی ہوتی ہے، اور کم یا غلط خوراک کھانے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اوپر دی گئی تمام باتوں کے بعد اور ہماری جو جسمانی ضروریات ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے تین بنیادی فنکشنز ہیں، تین بنیادی مقاصد ہیں، تین بنیادی کام ہیں غذا کے ہمارے جسم میں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ بقائے حیات کے لیے غذا ہمارے جسم میں قوت اور حرارت پیدا کرتی ہے، یعنی فوڈ سپلائز ہیٹ اینڈ انرجی ٹو دا باڈی۔ اور دوسرا امپورٹنٹ فنکشن جو اس خوراک کا ہمارے جسم میں ہے وہ ہے نشو و نما کے لیے غذا ہمارے جسم میں خلیات کی تعمیر اور مرمت کرتی ہے، یعنی باڈی بیلڈز اینڈ ریپیئرز باڈی ٹیشوز۔ اور تیسرا امپورٹنٹ کام جو ہمارے جسم میں خوراک کا ہے وہ ہے کہ صحت اور تندرستی کے لیے غذا ہمارے جسم میں تمام نظاموں کو باقاعدہ اور برقرار رکھتی ہے۔ فوڈ ریگولیٹس دا باڈی سسٹمز اینڈ انکریزز ریزسٹنس پاور۔ یہ تو تھے ہمارے جسم میں خوراک کے بنیادی کام، اور اب ہم ان تینوں کو باری باری ایک نظر ڈالیں گے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے۔ تو اب ہم پہلے فنکشن کے بارے میں بات کریں گے کہ خوراک جسم کو حرارت اور توانائی کیسے فراہم کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ہمارا جسم دن رات مسلسل کام میں مصروف رہتا ہے، حتیٰ کہ سونے اور آرام کرنے کی حالت میں ہمارے اندرونی نظام، پہلے میں بتا چکی ہوں، جیسے دل، نظام دوران خون ہے، حرکت کرتے ہیں، ہم سانس لیتے ہیں، اور سونے کے دوران ہمارا معدہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سونے کے دوران ہمارے گردے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب مصروف عمل ہوتے ہیں، تمام کے تمام نظام، اور ان میں سے کسی ایک کی حرکت بند ہو جانے سے بھی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ان تمام نظاموں کی عمل کاری اور ہماری تمام تر حرکات و سکنات کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قوت اور حرارت ہمیں صرف خوراک سے میسر ہوتی ہے، اور یہی خوراک ہے جو ان تمام سسٹمز کی ڈرائیونگ فورس ہے، ان تمام نظاموں کو رواں دواں رکھتی ہے بائی سپلائنگ دا ہیٹ انرجی۔ اب ہم بات کریں گے کہ خوراک جسمانی خلیات کی تعمیر اور نشو و نما کرتی ہے۔ بالکل جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم، جو انسان کا جسم ہے، یہ مختلف خلیات کا مجموعہ ہے، اور یہ جو خلیات ہیں جسم کے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے، جسم کے بڑھوتری کے عمل کی وجہ سے یہ گھستے ہیں، ٹوٹتے اور پھوٹتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کسی چیز کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو پھر اس کو اس وقت مرمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خوراک ان شکستہ اور نکارہ خلیات کی مرمت اور بحالی کرتی ہے، اور بڑھنے، پھولنے، پھلنے اور نشو و نما پانے کے لیے نئے اضافی خلیات کی تعمیر اور تجدید کا بنیادی کام سر انجام دیتی ہے۔ آپ کے جسم کو بڑھوتری کے لیے، آپ کے جسم کو نشو و نما کے لیے جتنے نئے خلیات کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب خوراک پیدا کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ننھے سے ایک بچے کا ایک بڑا نوجوان بن جانا جو ہے وہ خوراک کا مرہون منت ہی ہے۔ اگر کسی بچے کو اچھی خوراک نہ ملے نا تو اس کی نشو و نما بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کا وزن کم ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچوں کے اندر بہت سارے ذہنی نقائص بھی خوراک کی کمی کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے خوراک بہت زیادہ ضروری ہے۔
اب ہم تیسرا جو امپورٹنٹ فنکشن ہے خوراک کا ہمارے جسم کے اندر، اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسان کا جسم مختلف سسٹمز کا مجموعہ ہے. اس کے اندر آپ کا سرکولیٹری سسٹم ہے، آپ کا ریسپریٹری سسٹم ہے، آپ کا جو ہے وہ نروس سسٹم ہے، آپ کا ایکسکریٹری سسٹم ہے. بہت مختلف قسم کے نظام انسان کے جسم میں کام کر رہے ہیں، اور خوراک ہمارے جسم کے تمام تر نظاموں کے سلسلے اور افعال کو باقاعدہ اور برقرار رکھنے کے لیے نہایت اہم کام سر انجام دیتی ہے. اس خوراک کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بیماریوں سے مقابلے کی استطاعت اور قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے. جی بالکل، یہ وہی قوت مدافعت ہے جس کے بارے میں آج کل بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے، اور آپ لوگ اپنے ٹی وی چینلز پر مختلف قسم کے اشتہارات بھی دیکھتے ہوں گے جن میں بتایا جاتا ہے کہ آپ خوراک کے ذریعے کس طرح سے اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں اس کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے. اور یوں یہ خوراک ہمیں بہت ڈھیر ساری بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتی ہے، اور اتنے مطلب ان نون طریقے سے، اتنے ان نوٹیسیبل طریقے سے کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک بیماری ہم پر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ ہمارا جسمانی نظام بہت مضبوط ہوتا ہے. ہمارا جسمانی نظام جو دفاع کا نظام ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اس بیماری کو وہیں کچل کے ختم کر دیتا ہے. تو یہ ہو گئے 3 امپورٹنٹ فنکشنز آف فوڈ، 3 بیسک فنکشنز آف فوڈ. پہلا ہے جس خوراک جسم کو قوت اور حرارت فراہم کرتی ہے، خوراک جسمانی خلیات کی تعمیر اور نشوونما کرتی ہے، اور تیسرا ہے خوراک جسمانی نظاموں کو برقرار رکھتی ہے اور قوت مدافعت پیدا کرتی ہے. جی اسٹوڈینٹس، یہ تو وہ 3 سائنٹیفک کام تھے خوراک کے ہمارے جسم کے اندر جن کے بارے میں ہم عام طور پر نیوٹریشن یا غذائیت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ خوراک کچھ ایسے کام بھی ہمارے زندگی میں سر انجام دیتی ہے جن کو ہم نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے تو شاید اتنا امپورٹنٹ نہ سمجھیں، لیکن ایز اے ہیومن بینگ دے آر ویری مچ امپورٹنٹ فار اس. اور اس میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ سائیکولوجیکل فنکشنز ہیں، سائیکولوجیکل فنکشنز آف فوڈ، یعنی خوراک کے نفسیاتی کام بھی ہیں. نفسیاتی کام کیسے ہیں کہ خوراک انسان کی نفسیات پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خوش ذائقہ خوراک دیکھ کر انسان کی طبیعت میں ایک دم سے خوشی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے، آپ ایک دم سے خوش ہو جاتے ہیں، اور کھانا بہت پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسی کوئی اس طرح کی غذا آپ کو پیش کر دی جائے جو آپ کو پسند نہ ہو یا جس کا ذائقہ اچھا نہ ہو، تو اس خوراک کو دیکھتے ہی آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور غصہ ابھرتا ہے، اور آپ کھانا بھی کم کھاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کھانا زہر مار کیا ہے. تو وہ زہر مار ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو کھانا پسند نہیں ہوتا ہے تو آپ بہت بے دلی سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو نفسیاتی ضرورت ہے خوراک کی وہ صورت میں پوری نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل فنکشن یہ بھی ہے کہ آپ کی جو روزمرہ کی خوراک ہے، اگر اس کی بجائے آپ کو کوئی ایک نئی خوراک پیدا کھانے کے لیے پیش کر دی جائے تو آپ کی طبیعت کے اندر وہ تسکین کا عنصر نہیں پیدا ہوتا، آپ کی طبیعت کے اندر وہ سیٹسفیکشن پیدا نہیں ہوتی ہے. مثلاً یہ کہ ایک آدمی ہے بیچارہ، وہ روز روٹی یا پراٹھا کھانے کا عادی ہے، اور آپ اس کو کوئی کوکی پکڑا دیں، آپ اس کو ناشتے میں کوئی ایک پیسٹری دے دیں، یا آپ اس کو ناشتے کے اندر ایک بریڈ کے سلائس دے دیں، تو اس کو سارا دن وہ اپنے اس کے اندر پراٹھے اور روٹی کی کمی ہے وہ اس کو مس کرے گا، اس کو محسوس کرتا رہے گا، اور وہ چاہے گا کہ میں وہی کھانا کھاؤں جو میں روٹین میں کھاتا ہوں. اور پھر اگر آپ اس صورتحال میں اس کو جتنا مرضی لذیذ کھانا کھلا دیں لیکن وہ بات نہیں بنے گی، اس کی نفسیاتی تسکین نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ایسے شخص کے لیے یہ چیزیں چسکا تو ہو سکتی ہیں لیکن پیٹ بھرنے کا سامان نہیں ہو سکتی ہیں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اپنے آپ پہ بھی کبھی تجربہ کیجئے گا کہ جو روزمرہ روٹین میں آپ کھانا کھاتے ہیں، اگر وہ نہ کھائیں، 2-4 دن نہ کھائیں، تو کیسا آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ سم تھنگ از مسنگ ان یور لائف، آپ کی زندگی میں کچھ اسکیپ ہو گیا ہے، اور واپس اپنے اس کسٹمری فوڈ پر واپس آ کے آپ بہت اچھا سا فیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فنکشن ہے خوراک کا جو ہمارے ہاں جو ہمارا مشرقی معاشرہ ہے اس کے اندر تو بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ خوراک آپس میں میل جول اور دوستی اور تعلقات بڑھانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ، بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ گھر، اسکول، محلے یا کسی بھی تہوار میں کھانے پینے کے بغیر کوئی سی قسم کی گرم جوشی محسوس نہیں ہوتی ہے، کوئی رونق کا احساس نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے گھروں میں عید کے تہوار دیکھیں، آپ اپنے گھروں میں
برتھ ڈیز اب ہم کرتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کا تہوار ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور بھی بہت سارے تہوار ہیں جن کے اوپر ہم یوزلی کھانا بناتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کو آپ کھانے پہ انوائٹ کرتے ہیں، اور اس سے ایک دوستی، ایک میل جول اور ایک محبت کا عنصر جھلکتا ہے۔ کھلانے پلانے سے محبت، خاطر مدارات اور عزت افزائی کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دو اور ایسے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں خوراک کے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دے ڈونٹ بلونگ ٹو نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو، مطلب غذائیت کے اعتبار سے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بٹ اگر ہم اس کو سوشیولوجی کے اعتبار سے دیکھیں یا سائیکالوجی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ نفسیاتی تسکین بھی انسان کی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اٹھ گئے اور آپ کو کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، بلکہ خوراک کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ کو اس کا ایک ایک لقمے کا آپ اس کو انجوائے کریں۔ اور اسی طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ مشرقی معاشرے میں تو کھانا کھلانے کی روایت بہت عام ہے، اور ہم اس کو بہت زیادہ اس چیز کو لائک کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈینٹس، ایسا ہے کہ ہم نے خوراک، انسان کی جسمانی ضروریات کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے خوراک کے غذا کی تعریف پڑھی، پھر ہم نے انسان کے جسم میں غذا کے اہم کام پڑھے، اور اب ہم بات کریں گے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فوڈ کون کون سی ہوتی ہیں، غذا کی مختلف اقسام کون کون سی ہوتی ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بہت ساری ریسرچز ہیں، بہت سارا ورک ہو رہا ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر غذا ایک کی خصوصیات دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی دو غذائیں بالکل ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہیں۔ مختلف غذائیں جسم میں مختلف قسم کے کام سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کچھ غذائیں ہمارے جسم کو قوت اور حرارت فراہم کر سکتی ہیں، اس طرح سے کچھ ہمارے جسم کی نشو و نما کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غذائیں جو ہیں وہ ہمارے جسمانی نظاموں کو درست حالت میں بھی رکھ سکتی ہیں، جبکہ کچھ غذائیں ایسی ہیں جو کہ تینوں کام کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ دودھ ہے، انڈا ہے۔ آپ نے عام طور پہ سنا بھی ہوگا، ایک محاورہ ہے کہ دودھ اور انڈا دو مکمل غذائیں ہیں۔ ایسے کہ انڈے سے ایک پورا جانور جاندار پیدا ہوتا ہے، مرغی کا انڈا بھی اگر لیں تو پورا چوزا اس سے پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی مکمل غذائیت ہے کہ اس کو باہر سے اس کے اندر بڑھتے پھلتے پھولتے بچے کو باہر سے کوئی غذا نہیں دی جاتی، وہ اس انڈے کے اندر موجود جو غذائیت ہے اسی سے بنتا ہے۔ اور چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ خواہ وہ کسی جانور کا بھی ہو بشمول انسان، شروع کے 6 ماہ اس کو کوئی اور چیز کھانے کو نہیں دی جاتی، وہ صرف ایک دودھ پر ہی زندہ رہتا ہے۔ تو دودھ کے اندر بھی اتنی مکمل غذائیت ہوتی ہے کہ وہ شروع کے 6 ماہ بچے کی ان تمام جسمانی ضروریات کو بخوبی پورا کر سکتا ہے۔ تو غذا کی افادی صلاحیت جس قدر زیادہ ہوگی، یعنی غذا ہمارے جسم کو جس قدر زیادہ فائدہ پہنچائے گی، اسی قدر اس غذا کی اہمیت ہمارے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ کام کرنے کی صلاحیت یا جسم میں افادیت کے اعتبار سے غذاؤں کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے 3 براڈر ٹرم میں 3 فوڈ ٹائپس بنائی گئی ہیں۔ پہلی وہ ہیں جو ہمارے جسم کو قوت اور حرارت بخشتی ہیں، دوسری وہ ہیں جو ہمارے جسم میں تعمیر کا عمل کرتی ہیں، یعنی تعمیری غذائیں ہیں، اور تیسری جو ہیں وہ مدافعتی یا محافظ غذائیں ہیں۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کو باری باری میں دیکھیں گے، یعنی فرسٹ پہ ہمارے پاس ہے انرجی فوڈز۔ انرجی فوڈز کے اندر ان کا بنیادی کام جسم میں قوت اور حرارت پیدا کرنا ہے۔ نام سے واضح ہے، انرجی فوڈ یعنی قوت بخش غذائیں جو ہمارے جسم کے اندر قوت اور حرارت پیدا کریں گی۔ ان کے غذائی ذرائع میں اجناس، دالیں، نشاستہ دار سبزیاں، پھل مثلا شکرکندی ہے، تمام میٹھی چیزیں جس میں چینی ہے، جیم، گڑ، شہد، پھل ہیں، مٹھائیاں ہیں، اور اس کے علاوہ تمام قسم کی روغنی غذائیں جس میں گھی، مکھن، بالائی، مغزیات، تیل وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر سب چیزیں شامل ہیں۔ دوسری جو امپورٹنٹ قسم ہے غذا کی، وہ ہیں تعمیری غذائیں یا نشو و نمائی غذائیں، باڈی بلڈنگ فوڈز۔ نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایسی تمام غذائیں جو ہمارے جسم کے جسمانی خلیات کی تعمیر اور بحالی اور نشو و نما کرتی ہیں۔ ان کے غذائی ذرائع میں دودھ، گوشت، انڈے، مچھلی، پنیر اور ان سے بنی ہوئی، یعنی گوشت سے بنی ہوئی
اور دودھ سے بنی ہوئی تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ فوڈ ٹائپ ہے وہ ہے مدافعتی یا محافظ غذائیں یعنی پروٹیکٹیو فوڈز۔ یہ بھی نام سے ظاہر ہے کہ ان کا بنیادی کام جسم کے تمام نظاموں کو درست اور باقاعدہ حالت میں رکھنا ہے۔ ان کے غذائی ذرائع میں خصوصی طور پر تازہ سبزیاں اور پھل اور دیگر تمام غذائیں، تقریباً سبھی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ جو اصل غذائیں ہوتی ہیں جنک فوڈز کے علاوہ، ان کے اندر کہیں نہ کہیں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی نظاموں کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا، اور انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے نیکسٹ ٹاپک سے سٹارٹ کریں گے۔